السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے معاف کرنا، اور معاف کرنے کی اسلام میں بلا شبہ بہت اہمیت ہے۔ اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات میں بار بار معاف کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے جنت میں اعلیٰ گھر کا ضامن ہوں۔ اس کی معاف کرنے سے متعلق ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک بہترین مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ کچھ یوں ہے کہ مکہ والوں نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے تو کہا کہ محمد نے چاند پر جادو کر دیا ہے۔ جب پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا تو پھر کہنے لگے کہ ان پر بھی جادو کر دیا ہے۔ مکہ والوں نے جنگ بدر میں فرشتے دیکھے لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ اسی طرح جنگ خندق میں شکست کھائی لیکن ایمان نہیں لائے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 10,000 لشکر کے ساتھ داخل ہوئے تو انہوں نے پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن جب آپ نے مکہ میں بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر فرمایا کہ جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا، تو وہ سب لوگ ایمان لے آئے۔ یہ معاف کرنا اتنا بڑا عمل ہے، افسوس ہم نے اس کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے تو ہمیں بھی دوسرے لوگوں کو معاف کرنا ہوگا۔ اسی طرح ظالم کو معاف کر دینے کے فضائل کے متعلق ارشاد کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عرش کے درمیانی حصے سے ایک منادی اعلان کرے گا، اے لوگو سنو، جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے تو اس شخص کے علاوہ اور کوئی کھڑا نہیں ہوگا جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا جرم معاف کیا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے وہ اس کو معاف کر دے، اور جو اسے محروم کرے وہ اسے عطا کرے، جو اس سے تعلق توڑے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے تعلق جوڑے۔ یاد رہے کہ ظالم سے بدلہ لینا ایک فطرتی عمل ہے اور شریعت نے بھی اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی نے تھپڑ مارا ہے تو اسے 2 تھپڑ مار دیے جائیں، اور اگر کسی نے سر پھاڑا ہے تو آپ اس کے جسم کو ادھیڑ کر رکھ دیں۔ کسی نے بازو توڑا ہے تو آپ اس کے بازو کے ساتھ ساتھ اس کی ٹانگ بھی توڑ دیں۔ اور اسی طرح اگر کسی نے قتل کر دیا تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اس کے پورے خاندان کو قتل کر دیں، بلکہ جتنا اس پر ظلم ہوا اس کا ہی بدلہ لینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ بدلہ ہرگز نہیں لیا جا سکتا۔ لہٰذا اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ہم عدل و انصاف کے دائرے میں رہیں، دوسروں کی عزت کریں، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں، جیسے کہ ہم خود چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری غلطیوں کو معاف کریں، تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانی لائیں۔ اس طرح نہ صرف اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا بلکہ ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔